آخر شب کے ہم سفر، قرۃ العین حیدر۔ وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے قرۃ العین حیدر کے ناول آخر شب کے ہم سفر کو انفرادی حیثیت حاصل ہے؟ قرۃ العین حیدر کا تعارف بیان کرتے ہوئے، ادبی دنیا میں قرۃ العین حیدر اینی آپا، مس حیدر، قرۃ اور پوم پوم ڈارلنگ کے ناموں سے جانی جاتی ہیں۔ ان کی تاریخی ولادت 20 جنوری 1926 بمقام علی گڑھ، اتر پردیش ہے۔ مشہور افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم ان کے والد تھے۔ ان کی والدہ نظر زہرا بیگم بچوں کے لیے لکھتی تھیں۔ اس وقت ان کا نام بنت نظر الباقر تھا۔ سجاد حیدر یلدرم سے شادی کے بعد نظر زہرا بیگم نے ڈیرہ ڈون میں ایک انگریزی اسکول کی بنیاد رکھی، پھر آل انڈیا مسلم کانفرنس قائم کی اور ترک موالات کے دوران کھادی تحریک میں شریک ہوئیں۔ قرۃ العین حیدر نے اپنی زندگی کا ابتدائی دور پورٹ بلیئر، جزائر انڈیمان نکوبار اور مشرق کے کیریب میں گزارا۔ ڈیرہ ڈون کانونٹ میں ابتدائی تعلیم کے لیے داخل ہوئیں۔ میٹرک گھساری منڈی لکھنؤ سے کیا۔ ایزابیلا تھوبرن لکھنؤ سے BA اور 1947 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے MA انگلش کیا۔ ڈرامے اور مغربی موسیقی سے لگاؤ تھا۔ آرٹ اور مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ ہندوستانی کلاسیکی رقص اور مصوری میں بھی مہارت حاصل کی۔ قرۃ العین حیدر جب 6 برس کی ہوئیں تو انہوں نے ایک کہانی لکھی۔ یہ کہانی اشاعت سے محروم رہ گئی۔ بہرحال ان کی پہلی کہانی بی چویا کی کہانی ان کی زبانی 24 ستمبر 1938 میں رسالہ پھول لاہور میں شائع ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ ان کا پہلا افسانہ یہ باتیں رسالہ ہمایوں لاہور 1943 میں شائع ہوا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کراچی میں انفارمیشن آفیسرز ہیں۔ پریس اتاشی کے طور پر لندن میں کام کیا۔ بعد ازاں PIA میں انفارمیشن آفیسر تعینات ہوئیں۔ 1961 میں ہندوستان چلی گئیں۔ 1964 سے لے کر 1968 تک انگریزی مجلہ امپرنٹ کی کیریئر ایڈیٹر تھیں۔ مشہور انگریزی رسالہ السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کے بطور معاون مدیر خدمات انجام دیں۔ سینٹرل بورڈ آف فلم سیشنز کی ممبر تھیں۔ میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر کا کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کے مشہور ناول ہیں۔ ان میں آگ کا دریا کو بے حد شہرت ملی۔ اس کے علاوہ ان کے ناولسٹ دلربا، سیتا ہرن، چائے کے باغ اور ہاؤسنگ سوسائٹی زیور طیبہ سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ ستاروں سے آگے، ٹوٹتے تارے، شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز، فصل گل آئی یا اجل آئی، روشنی کی رفتار، جگنوؤں کی دنیا اور یاد کی ایک دھنک چلے ان کے افسانوں مجموعوں کے نام ہیں۔ انہیں ساہتیہ اکیڈمی، سوویت لینڈ نہرو پدم شری اور غالب ایوارڈ کے علاوہ ہندوستان کا سب سے بڑا اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ دیا گیا۔